بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم قبلہ اول مسجد اقصی سے خانہ کعبہ کی طرف تبدیلی قبلہ کا واقعہ بیان کریں گے اور ساتھ ساتھ اس بات سے بھی پردہ اٹھائیں گے کہ اگر خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے موجود تھا تو پھر مسجد اقصی کو مسلمانوں کا قبلہ کیوں بنایا گیا؟ عبرانی زبان میں یروشلم اور عربی زبان میں القدس کے نام سے معروف تاریخی شہر بیت المقدس، جس کے معنی پاک گھر ہیں، ان شہروں میں سے ایک ہے جسے نوع انسانی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ اس شہر کا ذرہ ذرہ مقدس ہے اور اکثر انبیاء علیہم السلام کی یادگاریں یہاں ملتی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور کئی دوسرے انبیاء بھی یہی مدفون ہیں۔ یہ دنیا کا وہ واحد شہر ہے جسے یہودی، مسیحی اور مسلمان تینوں مقدس مانتے ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ یہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی، یہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تیاری کی تھی۔ یہاں پر موجود مغربی دیوار یہودیوں کی اہم مذہبی یادگار ہے، جسے دیوار گریہ بھی کہا جاتا ہے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ ہیکل سلیمانی کی ایک دیوار کا کچھ بچا ہوا حصہ ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش یہی واقعہ ہے۔ عیسائیوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہی مصلوب کیا گیا اور اس شہر میں ان کا سب سے مقدس کلیسا چرچ آف اورلیز واقع ہے۔ مسلمانوں کے اعتقاد کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے بعد 17 یا 19 ماہ تک اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے لیے گئے تو معراج پر جانے سے قبل اسی شہر میں واقع مسجد اقصی میں آپ نے تمام انبیاء علیہم السلام کی امامت کروائی اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ براق پر سوار ہو کر 7 آسمانوں کی سیر کے لیے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اور مسیحی بہت عرصے تک اس شہر پر قبضے کے لیے برسر پیکار رہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق 7000 سال قبل بھی بیت المقدس میں انسانی آبادی موجود تھی۔ اس طرح یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ 1000 سال قبل مسیح حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ شہر فتح کر کے اسے اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنایا تھا۔ انہوں نے 33 سال تک اس شہر پر حکومت کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس میں ایک معبد تعمیر کروایا جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ ہیکل سلیمانی میں تابوت سکینہ رکھا گیا۔ تابوت سکینہ ایک صندوق کا نام ہے اور اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آثار، ان کی جوتیاں، حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ من و سلوہ اور انبیاء علیہم السلام کی کچھ دیگر نشانیاں موجود تھیں۔ تفسیر برہان میں مروی ہے کہ جب تک جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں قیام پذیر رہے تو ان کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز قائم کرنے کا حکم تھا، تو آپ نماز کے وقت کعبہ کو بیت المقدس اور اپنے درمیان رکھتے تھے تاکہ دونوں کی طرف منہ ہو جائے، اور جب یہ صورت میسر نہ آ سکتی تھی تو بیت المقدس کی طرف منہ کیا کرتے تھے، اور 13 سال کی مکہ کی زندگی میں یہی طرز عمل رہا۔ پھر جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو 17 یا 19 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں کو اسلام کی دعوت دیتے تو وہ اعتراض کرتے کہ اگر ہمارا دین باطل ہے تو آپ ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ بس جب قبلہ ہمارا درست ہے تو باقی دین ہمارا کیوں کر غلط ہے؟ اور جب اللہ کی حکم سے تحویل کعبہ کا حکم ہوا اور بیت المقدس کی بجائے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا تو اعتراض اس طرح کرنے لگے کہ اگر قبلہ تمہارا پہلا ٹھیک تھا تو دوسرا قبلہ غلط ہے، آپ ٹھیک کو چھوڑ کر غلط راستہ کیوں لے رہے ہیں؟ اور اگر اللہ کے نزدیک یہ دوسرا قبلہ ٹھیک ہے تو اس وقت تک آپ اس غلط قبلہ یعنی بیت المقدس کی طرف نماز کیوں پڑھتے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کو ان کی بے وقوفی سے تعبیر فرمایا اور اس کا جواب اس طرح ذکر فرمایا کہ مشرق و مغرب سب اللہ کے لیے ہیں اور وہ جس طرف منہ کر کے عبادت کرنے کا حکم دے اس میں کوئی قباحت نہیں، اور اس کے حکم کی اطاعت کرنا ہی سیدھا راستہ ہے۔ بیت المقدس یا کعبہ میں سے کسی کو کوئی ذاتی خصوصیت حاصل نہیں ہے،
جس کی بنا پر قبلہ صرف وہی ہو سکتا ہو اور بس، بلکہ قبلہ قرار پانے کے لیے جگہ کے تقدس کے ساتھ ساتھ اللہ کا فیصلہ بھی معیار ہے، کیونکہ قبلہ اس کے حکم سے بنتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہودیوں کے الزام کا اس طرح جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ہفتے کے دن مچھلی کے شکار سے منع فرمایا تھا اور باقی ایام میں تمہارے لیے جائز قرار دیا تھا۔ اگر مچھلی کا شکار جائز تھا تو ہفتے کے دن کو منع کیوں کیا، اور ناجائز تھا تو باقی ایام میں جائز کیوں رکھا گیا؟ انہوں نے کہا کہ دونوں حکم جائز اور تابع مصلحت خداوندی تھے۔ بس آپ نے فرمایا تحویل قبلہ کی بھی یہی صورت ہے کہ اپنے وقت میں وہ بھی صحیح تھا اور اب یہ بھی صحیح ہے اور مصلحت خدا کے تابع ہے۔ اس کے بعد ان کے دیگر شکوک کا جواب دینے کے بعد آپ نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، تم بیمار کی حیثیت سے ہو اور اللہ طبیب کی حیثیت سے ہے۔ تمہیں شفا یابی کی ضرورت ہے، خواہ طبیب علاج کا جو طریقہ بھی اختیار کرے، اور بیمار کی شفا یابی ہمیشہ طبیب کی منشا کے مطابق علاج کرنے سے ہوتی ہے، نہ کہ مریض کی رائے سے۔ بس اللہ کے حکم کو تسلیم کرو، اسی میں ہی فائدہ ہے۔ ان اعتراضات کے علاوہ مسلمانوں کو ورگلانے اور گمراہ کرنے کے لیے یہودیوں نے مسلمانوں کے دلوں میں یہ شکوک پیدا کرنے شروع کیے تھے کہ تمہاری گزشتہ نمازیں سب ضائع ہو گئیں کیونکہ وہ قبلہ تمہارا درست نہ تھا۔ روایت میں ہے کہ حی بن اکتب یہودی مسلمانوں میں اس قسم کے مکروہ پروپیگنڈے کرتا تھا، تو خداوند کریم نے ان کے اس اعتراض کا جواب دیا کہ تمہاری گزشتہ نمازیں خدا ضائع نہیں کرتا، بلکہ اپنے وقت میں وہ قبلہ شریعت خداوندی کے ماتحت درست تھا، اور اب مصلحت ازدی اس قبلہ میں ہے، لہٰذا اب یہ درست ہے۔ بس وہ نمازیں بھی درست تھیں اور یہ بھی صحیح ہیں۔ تفسیر عیاشی سے مروی ہے کہ جب تحویل قبلہ کا حکم ہوا تو مسلمانوں نے جناب رسول خدا سے دریافت کیا کہ ہماری گزشتہ نمازیں ضائع تو نہیں، یا جو ہمارے مسلمان بھائی اس زمانہ میں انتقال کر گئے ان کو تو کوئی گرفت نہ ہوگی؟ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی کہ خدا تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرتا۔ تحویل قبلہ یعنی قبلہ کی تبدیلی کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ کھڑے اور کھوٹے کو الگ الگ کرنے کے لیے ہم نے تحویل قبلہ کا حکم دیا، تاکہ عام پتہ چل جائے کہ رسول کی اطاعت دل و جان سے کرنے والے کون کون ہیں اور پیچھے ہٹنے والے کون ہیں۔ تفسیر برہان میں مروی ہے کہ مکہ والے چونکہ کعبہ سے زیادہ محبت رکھتے تھے، اس لیے ان کی خواہشات کے خلاف بیت المقدس کو قبلہ قرار دینے کا حکم ہوا، تاکہ خواہش کی اطاعت کرنے والے اور رسول کی اطاعت کرنے والے الگ الگ ہو جائیں۔ اور جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو یہاں کے لوگ بیت المقدس سے مانوس تھے، کیونکہ مدینہ کے یہودی بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے۔ بس ان کی خواہشات کے خلاف کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا، تاکہ رسول کے اطاعت گزار اور خواہش نفس کے پیچھے چلنے والے الگ الگ ہو جائیں۔ اگرچہ یہ بات بڑی گراں اور بھاری تھی، لیکن جن پر اللہ کی مہربانی ہو اور اس کی ہدایت و توفیق شامل حال ہو تو کوئی بڑی بات نہیں۔ روایت میں ہے کہ جب یہود نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراضات کیے تو آپ بہت رنجیدہ خاطر ہوئے اور رات کو گھر سے باہر تشریف لا کر امر خدا کے انتظار میں آسمان کی طرف دیکھتے رہے۔ جب صبح ہوئی اور نماز ظہر کا وقت آیا، آپ بنی سالم کی مسجد میں نماز ظہر کی 2 رکعت ادا فرما چکے تھے اور بازوؤں سے پکڑ کر آپ کو کعبہ کی طرف پھیر دیا، اور اس وقت قرآن کی یہ آیت اتری، ہم آپ کو بار بار آسمان کی طرف منہ کرتے دیکھ رہے ہیں، لہٰذا اب ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ اب آپ اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کریں، اور تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو اپنے رخ اسی کی طرف کرو۔ اور اہل کتاب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق پر مبنی فیصلہ ہے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں۔ اس مسجد کو جس میں قبلہ کی تبدیلی کا حکم نازل ہوا مسجد ذوق قبلتین یا قبلتین کہتے ہیں، جس کے معنی ہے 2 قبلوں والی، چونکہ اس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی نماز کو 2 قبلوں کی طرف ادا فرمایا تھا۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تحویل قبلہ کے لیے آپ کو اس قدر انتظار کیوں تھا کہ رات کو گھر سے باہر نکل کر آسمان کی طرف دیکھتے اور وحی کا انتظار فرماتے تھے؟
اس کے بارے میں مفسرین نے بیان کیا ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ آپ کا قبلہ بیت المقدس سے تبدیل کر کے خانہ کعبہ کو قرار دیا جائے گا، لہٰذا آپ منتظر تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے دیگر آبائے طاہرین کا قبلہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے محبت تھی اور خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ بھی وہی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ یہود کی طعنہ زنی بھی حد سے بڑھ چکی تھی، اور چونکہ عرب اقوام کو کعبہ سے انس تھا، اس لیے کعبہ کے قبلہ ہونے کی خواہش آپ کے دل میں تھی تاکہ عرب قومیں زیادہ سے زیادہ دین اسلام میں داخل ہو سکیں۔ علم یہود و نصارہ کو بھی اس بات کا علم تھا کہ قبلہ کی تبدیلی کا حکم اللہ کی جانب سے ہے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی اعتراض کرتے تھے۔ علامہ تدریسی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ ان کو اس لیے معلوم تھا کہ انبیاء سابقین کی بشارت بھی تھی کہ آنے والے نبی کی صفات اولاف نہ ہوں گی، اور ان صفات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھے گا، لیکن دراصل یہودیوں کی ہٹ درمی غلط فہمی پر نہیں بلکہ بغض و عناد پر مبنی تھی۔ اس لیے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام کو نہ صرف ہمیشہ ٹھکرایا بلکہ ہمیشہ کسی نہ کسی بات پر اعتراض کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اس بارے میں یوں وحی کی کہ وہ عناد میں اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ حق بات کو قبول کرتے ہی نہیں۔ ان کے اعتراضات حق کی تلاش کے لیے نہیں بلکہ صرف عناد ہی عناد ہیں۔ اگر آپ دلائل کی ڈھیر بھی لگا دیں تب بھی وہ مانیں گے نہیں، اور نہ اب آپ کو ان کے قبلہ کی طرف منہ کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ پہلا حکم منسوخ ہو چکا ہے، اور اہل کتاب آپ کے قبلہ کو تو کیا مانیں گے جبکہ ان کے اپنے درمیان بھی قبلہ میں اختلاف ہے، وہ بھی ایک دوسرے کے قبلہ کی طرف نہیں جھکتے۔ تفسیر مجموع البیان میں ہے کہ نصارہ مشرق کی طرف منہ کرتے تھے جس طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت تھی، اور یہودی بیت المقدس کی طرف منہ کیا کرتے تھے۔ محترم ناظرین، یہ تھی مکمل کہانی مسجد اقصیٰ سے خانہ کعبہ کی طرف تبدیلی قبلہ کی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔